ٹرمپ اور اسرائیلی پالیسیوں میں مماثلت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر سے دورِ صدارت کے پہلے ہفتے ہی 3 پالیسیاں جاری کی گئی ہیں جنہوں نے اب تک میڈیا کی ہیڈ لائنز پر قبضہ کر رکھا ہے، جن میں میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر، قیدیوں پر تشدد کی صدارتی حمایت اور 7 ممالک کے مسلمانوں کے رہائشیوں، سیاحوں اور مہاجرین کے امریکہ میں داخلے پر پابندی شامل ہیں۔ ان پالیسیوں نے بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں امریکہ کے خلاف غم و غصے کو جنم دیا ہے، کیونکہ مہاجرین اور امیگریشن کی پابندی قومیت اور مذہب کی بنیاد پر ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے ایک کمزور سا تنقیدی بیان ٹرمپ کی ان پالیسیوں کے خلاف جاری کیا ہے۔ تھریسا مے دنیا کی ان چند لیڈران میں سے ایک ہے جو کہ ٹرمپ کے اقدامات کے حامی ہیں، مگر ایک اور لیڈر جو کہ ٹرمپ کی تعریف میں سبقت لے گئے وہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسیاں اسرائیلی پالیسیوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن پالیسیوں پر ٹرمپ گامزن ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی تہ میں پوشیدہ آئیڈیالوجی پر اسرائیل کئی اشروں سے کاربند اور عمل پیرا ہے۔ مثلا دیوار کے معاملے کو ہی لے لیجئے۔ اسرائیل نے اپنے تحفظ کے نام پر مقبوضہ فلسطین سے علیحدگی کی دیوار تقریباً 15 سال پہلے شروع کر دی تھی، جس کا 85% حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دیوار مغربی کنارے کے غیر قانونی طور پر آباد اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی ہے، جبکہ یہ دیوار کبھی بھی اسرائیل کے لیے تحفظ کی ضمانت نہیں بنی۔ نہ ہی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اس دیوار کی تعمیر کے بعد اپنے ملک میں ہونے والے حملوں میں کمی کا دعویٰ کر سکے ہیں، جو کہ 2005 میں حماس سے جنگ بندی کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔ روزانہ ہزاروں فلسطینی مزدور اور ملازم بنا کسی اجازت اسرائیل میں اس 200 کلومیٹر کے خلا سے داخل ہوتے ہیں، جو اس دیوار میں اسی مقصد کی خاطر رہنے دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا میکسیکن سرحد پر دیوار بنانے کا خیال آبادیاتی بنیادوں پر اسرائیل کی دیوار سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی فلسطینیوں کو باہر رکھنا کیونکہ وہ فلسطینی ہیں۔ یاد رہے کہ دیوار بنانے کا یہ خیال دوسرے انتقاضہ سے پہلے کا ہے۔ ایک اسرائیلی افسر نے قبول کیا ہے کہ یہ دیوار سیاسی مقاصد اور اسرائیلی آباد کاری کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس دیوار کا ڈیزائنر انکشاف کر چکا ہے کہ حکومت نے اسے یہ کام دیتے وقت تلقین کر رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کو دیوار کے اندر اور زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کو دیوار سے باہر رکھنے کی کوشش کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیدیوں پر تشدد کی حمایت نے سیاست دانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سابقہ قیدیوں کو خوفزدہ کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل میں بھی قیدیوں پر تشدد معمول کی بات ہے، جس پر اثبات و تائید کی مہر نہ صرف ریاست بلکہ اسرائیلی سپریم کورٹ بھی لگا چکی ہے۔ اسی سال ماہ جنوری میں ایک اسرائیلی جریدے ہارٹس میں اسرائیلی تفتیش کاروں نے توثیق کی ہے کہ قیدیوں پر تشدد کے جسمانی اور نفسیاتی دونوں طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ اقرار جرم فلسطینیوں کے لیے حیران کن نہیں، جو کہ بدترین جنسی تشدد کی داستانیں دنیا کو سنا چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ سالانہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج، پولیس فورس اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی کے افسران فلسطینی قیدیوں پر تشدد کے مجرم ہیں۔ یاد رہے کہ فلسطینی قیدیوں میں معصوم بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جن پر تشدد کے متعلق سن 2001 سے اب تک ہزاروں شکایات موصول ہو چکی ہیں، مگر تاحال ایک بھی کیس کی تفتیش شروع نہیں کی گئی۔ اور اب امیگریشن پر پابندی ٹرمپ کا وہ فیصلہ ہے جس پر اسرائیل 7 اشروں سے عمل درآمد کر رہا ہے۔ 1948 میں اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں اور عیسائیوں پر پابندی لگائی کہ ان میں سے جسے ایک بار جلا وطن کر دیا جائے وہ اس سرزمین پر واپس کبھی نہیں آ سکتا، جبکہ اسرائیلی ریاستی سرحدیں دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے کھلی ہیں۔ اسرائیل نے سن 2009 سے لے کر سن 2016 کے دوران ایریٹرین باشندوں کی طرف سے موصول 7217 سیاسی پناہ کی درخواستوں میں سے صرف 8 قبول کی ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ کو عین اسرائیلی نہج پر چلانا چاہ رہا ہے، مگر شاید ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات بھول گیا ہے کہ امریکہ درجنوں ریاستوں کا مجموعہ ہے، جہاں ایسے حکومتی فیصلوں سے علیحدگی کی تحریکیں جنم لے سکتی ہیں یا پھر خانہ جنگی پھوٹ سکتی ہے۔